أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مصروفیت کی بنا پر یہ سلسلہ کچھ منقطع ہو گیا تھا، لیکن اس کے پہلے جو قسط آپ کے سامنے آئی تھی اسی سلسلے کو مربوط کرتے ہوئے وہ واقعہ تھا جنگ موتا کا۔ اور جنگ موتا ابھی جنگ موتا کو گزرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک ایسا واقعہ سامنے آیا، رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے، جس کا سبب یہ ہوا کہ رسول کو فتح مکہ کے لیے کوچ کرنا پڑا۔ اور وہ وجہ کیا تھی وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور جیسا کہ ہم اور قسطوں میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان قسطوں کو بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑے ہی دلچسپی سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پھر آپ سے ایک بار گزارش ہے کہ اور اپنے جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس قسط کو شیئر کریے، اور تاریخ اسلام کو سبسکرائب کرنے کے لیے بھی ان سے بھی کہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اور ہماری محنت کا جو ہے وہ اجر ہمیں مل سکے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا ہدف ہے کہ ہر انسان کے پاس، اس کے جیب میں، اس کے موبائل میں اسلام کی پوری تاریخ ہونا چاہیے اور اس سے وہ آشنا ہو، اسی وجہ سے اس کو جو ہے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اب یہ ہوا کہ اصل میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو ان میں تمام شرطوں کے ساتھ جو تمام شرائط تھے، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو بھی قبیلہ جس طرف جانا چاہے اسے اپنا سکتا ہے، کیونکہ پوری طریقے سے صرف 2 حضرات تھے، یعنی 2 طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت یہ کہیے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور دوسری کفار قریش کی تھی، یعنی جو مشرکین تھے ان کی ایک طاقت تھی۔ تو اس میں اجازت تھی کہ عرب کے جو قبائل ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، وہ کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، لیکن جب جس طرف چلے جائیں گے تو پھر وہ انہی کے اعتبار سے رہیں گے اور ان کے ماتحت رہیں گے اور ان کے جو قوانین ہیں ان کو مانیں گے۔ تو اس طریقے سے جب یہ اس میں یہ آزادی ملی تو عرب کے 2 بڑے قبیلے جو آپس میں ہمیشہ جنگجو رہا کرتے تھے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، وہ ایک قبیلہ تھا خزاع اور دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ بکر، جسے قبیلہ کنانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو خزاع جو ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ دوسرا قبیلہ جو تھا وہ بکر تھا، وہ بکر جو ہے وہ ابو سفیان کی طرف چلا گیا، یعنی کہ مشرکین مکہ کی طرف وہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے ساتھ تھے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اب پہلے تو یہ پوری طریقے سے ایک دوسرے کے مخالفین میں سے تھے ہی، اور ہر وقت جنگ کے اوپر یہ آمادہ رہا کرتے تھے، اور یہاں تک یہ آمادہ رہتے تھے کہ یہ اپنے اسلحے کو کھولتے نہیں تھے، یعنی اسلحہ ان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، جب یہ صلح ہوئی اور یہ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہو گئی، تو ان لوگوں نے جب کچھ سال گزرا اور چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے بنی خزاعہ نے بھی جو ہے اپنے اسلحے کھول دیے کہ ان کو اب کسی طریقے کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ صلح حدیبیہ کی جو دوسری شرط تھی کہ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے، 1 سال کے بعد آئیں گے اور اس کے بعد تب وہ عمرہ کریں گے، اور 3 دن کے لیے مشرکین نے مکے کو خالی کر دیں گے اور آپ لوگ بڑے اطمینان سے کر سکتے ہیں عمرہ، اور یہ بھی ہو چکا۔
یعنی رسول اکرم اپنے اس عمرے کو ادا بھی کر چکے، 3 دن کے لیے مکہ بھی خالی ہو گیا معاہدے کے اعتبار سے، جو شرطیں تھیں اس اعتبار سے. لیکن اس کے بعد جب یہ سب ہوگا تو یہ بڑے اطمینان میں ہو گئے. خزا والے بھی اور ادھر بکر والے بھی سبھی اطمینان میں تھے کہ اب جو ہے ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہونا ہے. تو ان لوگوں نے اپنے اسلحے کھول دیے اور اب ان کے کوئی کسی طریقے کا کوئی خدشہ نہیں تھا. لیکن جب یہ گزر چکا، یہ بات گزر چکی اور ابھی 2 مہینے گزرے تھے جنگ موتا کو، کہ بنی خزاع والے جو تھے وہ بڑے آرام سے کسی چشمے کے پاس موجود تھے، اور وہ کسی چشمے کے پاس تھے کہ بنی بکر کے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور انہوں نے کیوں حملہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ کوئی جو ہے زمانے جاہلیت میں کوئی خون ہوا تھا، کوئی قتل ہوا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا. جبکہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے آنے کے پہلے اگر کوئی کسی کا جو ہے وہ خون ہوتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے. وہ سب باتیں بھول جائیں جو اسلام آنے کے پہلے زمانے جاہلیت میں ہوئی تھی، اور اسلام آنے کے بعد پھر نئے سرے سے سب باتیں ہونا شروع ہو گئیں. لیکن ان لوگوں نے اس کے بعد وہ اسی کا سہارا لے کر کے کہ زمانے جاہلیت میں جو ہوا تھا، خون ہوا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے، اور انہوں نے بنی خزاع کے اوپر حملہ کر دیا. اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ کچھ تو خون اور خونریزی ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگ کر کعبے میں آتے ہیں اور حرم شریف میں اپنے کو جو ہے محفوظ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی آنے کے بعد انہوں نے ان بنی خزاع والوں میں سے ایک شخص کو، جس کا نام منبع تھا، اس کو بھی قتل کر دیا. یہاں آنے کے بعد بھی قتل کر دیا. اچھا، ایک دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چشمے کے پاس نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ یہ بنی خزاع والے اور بنی کنانہ والے بنی بکر جو تھے، تو یہ بکر کے قبیلے والے کچھ ایسے اشعار پڑھ رہے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کر رہے تھے. ہجویہ اشعار پڑھ رہے تھے، جس پر جو ہے بنی خزاع والوں نے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار نہیں پڑھ سکتے. اور اسی پر بات جب بڑھ گئی تو اس میں جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ قتل و خون و غارت گری جو ہے ہو گئی. اب یہ لوگ چونکہ اسلحہ وغیرہ تو کھول چکے تھے، ان کو کسی چیز کا ڈر تو تھا نہیں، اس لیے یہ نہتے ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا جو ہے قتل و غارت گری ان کے ساتھ کیا گیا. اب یہ 2 الگ الگ وہ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ بنی خزاع والے یہاں سر سے بھاگ کر کے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ان میں بتاتے ہیں لوگ کہ 40 افراد تھے جو کہ بنی عمرو بن سالم کی قیادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور آنے کے بعد جس وقت یہ وہاں پہنچتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز جو ہے پڑھ چکے تھے اور تعقیبات پڑھ رہے تھے، اور ابھی اپنے دارالشرف کی طرف کوچ نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد فوراً عمروں نے جو ہے کچھ ایسے اشعار پڑھنا شروع کیے جس اشعار کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ پروردگار، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنے اور ان کے درمیان والے پرانے معاہدے کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ہم جب رکوع اور سجود کے عالم میں تھے، یعنی کہ ہم لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے بلکہ ہم عبادت پروردگار میں تھے، ہم رکوع اور سجود کے عالم میں تھے، تو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور ہمارا قتل و غارت گری ہمارے ساتھ کی گئی، جس میں خاص طور سے وہ منبع جو ہیں ان کا قتل جو ہے وہ سامنے آیا. یہ بات جب کہی اور فریاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور معاہدے کا حوالہ بھی دیا کہ آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے، اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس تمہاری مدد ہو گئی ہے عمرو بن سالم. یہ جملہ انہوں نے اپنی زبان مبارک پر لے آئے، اور جب یہ بات طے ہو گئی
تو اب یہ بھی تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، یہ جو مکے کے مشرکین ہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے، کیونکہ اس حساب سے تو وہ جو معاہدہ تھا، یہ جو صلح حدیبیہ کی شرطیں جو ہیں وہ پامال کر دی گئی تھی، وہ توڑ دی گئی تھی، صلح حدیبیہ ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں یہ تھا نا کہ جو آپ کے ساتھ قبیلہ چلا جائے گا وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور جو ہمارے ساتھ قبیلہ چلا جائے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہ دونوں آپس میں، کیونکہ 10 سال تک کے لیے تو جنگ بند کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جنگ ہوتی ہے تو اس حساب سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد ان کے پاس بھیجا، اور اس میں 3 شرطیں رکھی، خط لکھ کر بھیجا، اور اس میں 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط اس میں یہ تھی کہ بنی خزاعہ کے مقتولین کا خوں بہا دو۔ یہ جو ہے مشرکین مکہ کے لیے یہ خط بھیجا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھائی جو بنی خزاعہ کے جو مقتولین تھے، جنہیں قتل کیا ہے بنی بکر والوں نے، ان کا جو ہے وہ خوں بہا دیا جائے۔ دوسری شرط اس میں رکھی تھی کہ بنی بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لو، کیونکہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ بنی بکر چونکہ ان کے ساتھ مل گئے تھے تو وہ ان کی حمایت بھی کر رہے تھے، کہ آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لو، یا تو یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا، یا یہ اعلان کر دو کہ جو ہے ہم جو ہے بنی بکر سے کوئی حمایت نہیں کریں گے، اور اس کے بعد یا یہ کہہ دیجئے کہ جو ہے جو بنی خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خوں بہا دیا جائے۔ اب اس میں سے تاریخ داں یہ بتاتے ہیں کہ تیسری شرط ان لوگوں نے مان لیا، یعنی کہ اعلان کر دیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن بعد میں اس کا اعلان کرنے کے بعد وہ خود بھی اس بات پر پچھتائے کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر تجدید معاہدہ کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو روانہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ جائیے، اور اس کے بعد مدینے میں جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تجدید معاہدہ کیجیے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شرطوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ جب انہوں نے بنی بکر کا ساتھ دیا اور اس کے بعد بنی بکر نے بنی خزاعہ کے ساتھ کچھ تو خون کیا، تو وہ خود ہی سمجھ گئے کہ جو ہے وہ جو حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور خود اسی پچھتاوے کے طور پر انہوں نے ابو سفیان کو یہ منتخب کیا کہ تم جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور اس کے بعد تجدید معاہدہ کیجیے، پھر سے معاہدہ جو ہے وہ کیا جائے۔ اب ابو سفیان نے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے، چلیے بھائی ہم چلتے ہیں تجدید معاہدہ کے لیے۔ وہ آتے ہیں کہاں؟ مدینے آتے ہیں۔ مدینے میں ابو سفیان کی جو بیٹی تھی ام حبیبہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی، تو ابو سفیان نے اپنی بیٹی کے گھر جانا سب سے زیادہ مناسب سمجھا، اور یہ بھی سوچا کہ ان کے توسط سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور وہ معاہدہ کی جو تجدید ہے وہ بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ اس غرض سے وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے عقد میں آ چکی تھی۔ اب ام حبیبہ کے گھر جب جاتے ہیں تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس بستر پر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں جس بستر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ ام حبیبہ فوراً آگے بڑھ کر اس بستر کو ہٹا دیتی ہیں وہاں سے، اور کہتے ہیں کہ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ مشرکین ہیں، اس لیے آپ نجس ہیں، اور اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنے باپ سے سیدھے سیدھے بتا رہی ہیں کہ چونکہ آپ مشرک ہیں، اس لیے اسلام کے اعتبار سے آپ جو ہیں وہ نجس العین ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کا دور، جبکہ اسلام کا ایک فرقہ اس بات کو اب بھی مانتا ہے کہ کوئی بھی مشرک اگر ہے، مشرکین کو اب بھی وہ نجس مانتا ہے، لیکن اس وقت جو آج ایک خاص فرقے کی طرف یہ اس بات کو منتخب کر دیا، باقی فرقے نہیں مانتے ہیں، باقی فرقے سب کو اپنے جیسا ہی مانتے ہیں اور انہیں مشرکین کو نجس نہیں مانتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے مشرکین کو نجس مانا جاتا تھا، یعنی اسلام کا اصول تھا، شریعت اسلامی میں مشرکین جو ہے وہ
نجس ہے، اور یہ بات ہر انسان کو پتہ تھی، یہاں تک کہ رسول کے گھر کے اندر بھی گھر کی بیویوں کو اور دوسرے بھی جو بھی مذہب کو ماننے والے افراد تھے ان کو بھی پتہ تھی مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں۔ اور بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ صاحب وہ ایک فرقے تک محدود رہ گیا، اور باقی جو اسلام کے فرقے ہیں وہ مشرکین کو نجس نہیں مانتے۔ لیکن یہ اسلام کا اصول ہے، یہ فقہ جو ہے یہ اسلام کی فقہ ہے، کسی الگ فرقے کی فقہ نہیں ہے۔ تو اب بھی یہ اصول قائم ہونا چاہیے، کسی ایک خاص طبقے سے اسے مخصوص نہیں کر دینا چاہیے، کیونکہ بیچ میں کیسی جو کس طریقے کی باتیں آئی کہ یہ جو ہے اسلام کے اصول سے یہ چیز باہر ہو گئی، حدود سے یہ باہر ہو گئی کہ مشرکین کو نجس مانا جائے۔ لیکن ایک خاص فرقہ آج بھی مشرکین کو نجس مانتا ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے وہ بستر کو ہٹا دیا۔ بستر کو جب ہٹا دیا تب انہوں نے ایسا لگا کہ بھائی جب یہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے تو پھر اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں۔ انہیں جو ہے کوئی امید جو ہے پھر ام حبیبہ سے نہیں تھی، اور اس کے بعد اپنی منہ کا کھا کر وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد جب پھر مدینے میں آتے ہیں اور انہوں نے پھر جو سہارا لینا چاہا، صحابہ کرام کا سہارا لینا چاہا، اہل بیت اطہار کا، اہل بیت رسول کا سہارا لینا چاہا، تاکہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو سکے اور اس معاہدے کی تجدید ہو سکے، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہاں تک کہ انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا، اور وہ اسی طریقے سے ناکام ہو کر مدینے سے مکہ واپس آ گئے۔ تب اس کے بعد جب یہ مدینے آ گئے، اس کے آگے کی جو داستان ہے، اس کے آگے کا جو واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔